نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احباب زیوکار، پیغام قرآن کے اس چھٹے سیشن میں ہم سب حاضر خدمت ہیں، جس کا عنوان ہے دعا۔ دعا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا بہترین رابطہ ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے بندہ اپنے خالق کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ دعا شکستہ دلوں کا سہارا اور گناہ گاروں کی امیدوں کا مرکز اور کامیابیوں اور کامرانیوں کی ضامن چیز ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر ہمیشہ سے دعا کا تصور موجود رہا ہے، اور اسلام دعا کو مستقل طور پر ایک عبادت قرار دیتا ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی کے اندر جس طرح کے بھی جو بھی مسائل درپیش آتے ہیں، ان کے حل کے لیے وہ انسان اللہ وحدہ لا شریک کے حضور اسباب ظاہری کو دیکھتے ہوئے کہ خواہ وہ اسباب پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے، معاملات کس طرح کے ہیں کس طرح کے نہیں ہیں، تو یہ ساری کی ساری باتیں دیکھتے ہوئے جب وہ بے بس اور لاچار خود کو محسوس کرتا ہے، تو اس عالم مجبوری میں وہ اپنے دونوں ہاتھ اس خدائے یکتا کے سامنے اٹھاتا ہے، اور اس کی زبان پر جو التجائیہ اور دعائیہ کلمات جاری ہوتے ہیں وہ دعا کہلاتے ہیں۔ اللہ جل و علا نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے اندر، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ مجھے پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے، جس حالت میں پکارتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی مانگی ہوئی چیز اس کے جھولی میں ڈال دیتا ہوں، اس کے کاسا کو خالی نہیں چھوڑتا، بلکہ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، تو یہ عطا کر دیتا ہوں، اپنی رحمتیں کھول دیتا ہوں اس بندے کے لیے جو بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے کے بارے میں متعدد احادیث اور متعدد آیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چند ایک آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائے۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو جب ہم نے پکارنا ہے، جب ہم نے خدائے لم یزل کی بارگاہ کے اندر دستے سوال دراز کرنا ہے،
تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پختہ یقین ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ وحدہ لا شریک سے جب بھی کوئی چیز مانگے تو وہ ہمیں عطا فرمائے۔ پھر ہمیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ملتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، کہ تم اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اور آہستہ ان دونوں طریقوں سے دعا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تمہاری مشکلات کو حل کرتا ہوں۔ اس کے لیے بار بار قرآن کے اندر ہمیں یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ بلکہ اللہ تو یہاں تک فرمایا سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کے اندر، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، فرمایا کہ کون ہے جو بے قرار کی دعاؤں کو سنتا ہے، بے قرار کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور تکلیف کو دور فرماتا ہے، اور تمہیں زمین میں جو پہلے لوگ ہیں ان کا وارث اور جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو دعا کا معاملہ ہے، ہمارے ہاں دعا مانگنے میں لوگ بڑی سستی کرتے ہیں۔ نماز کے بعد دعا کرنی ہے، امام صاحب نے اجتماعی دعا، تو اس میں بس ہاتھ اٹھائے ہیں، امام دعا کر رہا ہے اور مقتدی اپنے خیالات کے اندر الجھے ہوئے ہیں، وہ یکسوئی کے ساتھ، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ دعا کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری دعائیں پھر قبول نہیں ہوتی، اور جب وہ قبول نہیں ہوتی تو انسان دعا کرنا، دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو خوشی اور غمی کے جو بھی لمحات ہیں، دونوں کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ تو دعا کرتے ہوئے رقت ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ جب ہم اس طرح سے اپنے خالق و مالک کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک سچے مومن کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ وہ خواہ تنگی کے عالم میں ہو، خواہ وہ آسانی کے عالم میں ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بلکہ اکثریت کی حالت یہ ہے کہ جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پریشانی ٹل جاتی ہے، خوشی کے لمحات آتے ہیں تو دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں وہ لہو و لعب کے اندر لگ جاتے ہیں۔ یہ عمل اللہ وحدہ لا شریک کو ناپسند ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن سورہ یونس آیت نمبر 12 کے اندر، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے ہر لمحے کے اندر یاد کرتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بھلا کر اس طرح چل دیتا ہے کہ گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ انسان کی فطرت ہے کہ پریشان ہے تو ہر وقت دعا، اٹھے ہوئے دعا، بیٹھتے دعا، سوتے دعا، جاگتے دعا، ہر لمحے دعا، کھڑے اٹھے بیٹھتے، اور جب اس کی وہ مشکل ٹل جاتی ہے تو گویا اس نے کبھی وہ اللہ سے دعا کی ہی نہیں، گویا اس پر کبھی وہ مصیبت آئی ہی نہیں، گویا اس پر کبھی پریشانی کے آثار نمودار ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ انسان کی دعا ہے، انسان کا طریقہ کار ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 8 کے اندر بھی فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، اور جب اللہ اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو پھر وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے، اور جس کے لیے وہ پہلے تکلیف کے لیے دعا کیا کرتا تھا اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، بھول دیتا ہے۔ تو دعا مانگنے کی ترغیب اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں قرآن حکیم کے اندر متعدد جگہوں پر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کے اندر ابواب الدعوات میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے،
بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، فإن اللہ عز وجل یحب ان یسأل، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے، اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے۔ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج، اور فرمایا کہ انسان کی جو بہترین عبادت ہے، افضل عبادت ہے، وہ کیا ہے کہ انسان صبر کے ساتھ فراخی کا انتظار کرے، کشادگی کا انتظار کرے، یعنی دعا کرے، دعا کرنے کے بعد وہ منتظر رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے علاوہ ہم جو یہ کام کرتے ہیں کہ مشکل کے اندر دعا کی اور خوشی کے لمحات میں اللہ کو بھول گئے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ بھی سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو اور اس کی تکلیف کے وقت دعا کو قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ جب اس کے اوپر خوشحالی کا زمانہ ہو تو وہ اللہ سے دعا کرے، اس لیے کہ جو بندہ اس وقت میں اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر ناراضی کا اظہار فرماتا ہے۔ تو اس لیے دعا کو کرنا یہ بندہ مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور دعا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، یہ تمہارا دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کو تو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن جب دعا کی باری آتی ہے تو مختصر سی وہی رٹی رٹائی دعا کرنے کے بعد ہم بس مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی عبادت کو ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز کہلاتی ہے۔ جس طرح ہم گوشت کھاتے ہیں تو اس میں گودا ہوتا ہے، وہ گودا ہمارے لیے بڑا، لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، بڑا مفید ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑے وٹامنز ہیں، جبکہ دعا کو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا گودا، مغز، یہ اتنی مفید چیز ہے کہ جب بھی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے دعا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ امام ترمذی نے نقل کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، فرمایا یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، فرمایا اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھے گا جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ولا ابالی، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، فرمایا اے ابن آدم اگر تو گناہ اتنے کرے، اتنے کثرت سے گناہ کرے کہ گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں، تو پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی ولا تشرک بی شیئا، فرمایا کہ اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کے برابر بھی گناہ کر کے میری بارگاہ کے اندر آ جائے، اس حال میں مجھے آ کر ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، یعنی مشرک نہ بن، اور جتنے مرضی گناہ کرتا ہوا میری بارگاہ میں اپنی حاجتیں لے کر دعائیں لے کر آئے، تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا فرماؤں گا۔ تو یہ دعا کرنا یہ ہماری مشکلات کو ٹالتا ہے، ہماری مصیبتوں کو، لیکن جب ہم دعا کریں
تو دعا کے اندر کچھ چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، دعا کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ انسان جب دعا کرے تو وہ رزق حلال کھانے والا ہو۔ تو جب انسان رزق حلال کھا کر اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کی دعا کو لازمی طور پر قبول فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بندہ آ کر حرم پاک کے اندر دعا کرتا ہے اور دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، حالانکہ وہ یعنی گڑ گڑا کر اس کے بال غبار آلود ہے، اور وہ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا ربی، حالانکہ حالت اس کی یہ ہے وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کی آمدنی سے بنا ہوا لباس ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کر اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ تو ایسے بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جو بندہ حرام کھا کر، حرام کا لباس پہن کر، لقمہ حرام کھا کر، حرام پی کر اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتا ہے۔ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے جو انتہائی اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال، رزق حلال جب انسان کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم دعا کریں تو دعا کرتے ہوئے حالت یہ ہو کہ ایسے کانفیڈنس کے ساتھ دعا کریں، اتنے پر امید ہو کر دعا کریں کہ اللہ ہماری دعا کو رد ہی نہ کرے۔ مسجد نبوی کا صحن ہے، ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر مسجد نبوی کے ایک کونے کے اندر بیٹھ کر دعا کر رہا ہے۔ دعا کرتے ہوئے آقا کریم نے اس کو دیکھ لیا۔ اب وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ اس نے اللہ وحدہ لا شریک کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، عرض کر رہا ہے اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ بلا شبہ تو میرا اللہ ہے، تو میرا خدا ہے، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے، تیرا نہ تو کوئی بیٹا ہے نہ تو کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، تیرے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اب وہ یہ دعا کر رہا ہے، حضور نے اس کی اس دعا کو سنا اور دعا سن کر فرمایا خدا کی قسم، اس بندے نے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ایسے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے واسطہ سے، اس کے ذریعہ سے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور بضرور قبول ہوتی ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب دعا کریں تو اللہ کے حبیب کے سکھائے ہوئے کلمات کو سمجھ کر، پڑھ کر ان کے مطابق بھی دعا کریں تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا کا ذکر ملتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، کہ اے جلدی مان جانے والے، سریع الرضا بہت جلدی مان جانے والے، کہ انسان دو آنسو اللہ کی بارگاہ کے اندر بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ تو آپ دعا کرتے کہ یا سریع الرضا، اے جلدی مان جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، مجھے معاف کر دے، میں وہ ہوں جس کا اس دعا کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے، جس کے دامن میں اس دعا کے علاوہ اور چیز کوئی نہیں ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما۔ تو اس طرح کی دعائیں کرنا یہ اللہ وحدہ لا شریک کو بڑا ہی پسند ہے، اور جب انسان ایسی دعائیں کرتا ہے تو دعا کرتے ہوئے وہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ دعا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود پڑھے۔ تو جب وہ درود پڑھتا ہے اول اور آخر میں تو اللہ کے حبیب اس کی دعا کو قبولیت کی ضمانت دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے باوضو ہو کر پورے اہتمام کے ساتھ دعا کرے، اللہ کی تعریف کرے، اپنے گناہوں کا تذکرہ کرے، اپنی کمزوری کا ذکر کرے، اور ایسے کلمات کو تلاش کرے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے
کہ بندہ جب اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرے تو وہ اپنی عاجزیاں ظاہر کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، میرے کوئی ظاہری اسباب نظر نہیں آتے، لیکن اے اللہ تو تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو تو کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ تو اس طرح سے دعا کرے۔ قرآن نے انبیاء کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے، جب انسان دعا کرے تو انبیاء کی ان دعاؤں کو اپنے سامنے رکھے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا کرے۔ جس طرح اللہ فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپکے چپکے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتے ہیں۔ قال، سب سے پہلے اپنی عاجزیوں کا اظہار کیا، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر میں سفیدی آ گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، میں کمزور ہو گیا، یعنی کمزوری کو ظاہر کیا، اور پھر اللہ کی تعریف کر دی کہ اے اللہ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے اللہ میں کبھی تجھ سے دعا کر کے تو نامراد نہیں ہوا، میں کبھی تجھ سے مانگ کر خالی نہیں مڑا، جب بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول کرتا ہے، میں جب بھی تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے۔ اور اس طرح کی جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جس طرح کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ پھر فرما دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تمہیں ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام آج سے پہلے کبھی کسی نے رکھا نہیں ہے۔ تو اس لیے جب دعا کی جائے اللہ وحدہ لا شریک کے حضور تو ان تمام کی تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کی جائے۔ تو جب ہم اس طرح سے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کر کے ہم کبھی نامراد نہیں ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ جب دعا کریں تو ہمارے دل میں خدا کے علاوہ کوئی اور چیز کا ذکر بھی موجود نہ ہو، خدا کے علاوہ کسی چیز کا تذکرہ بھی نہ ہو، ہم کسی اور چیز کے بارے میں نہ سوچیں۔ امام قشیری علیہ الرحمہ رسالہ قشیریہ کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا جو اللہ کے حضور بڑا گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا تھا، رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا الہی اگر تیرے اس بندے کی حاجت میرے پاس آتی تو میں اس کی حاجت کو پورا کر دیتا، میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا، لیکن یا رب العالمین یہ تیرے پاس آیا ہے تو زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور وحی کے الفاظ کیا تھے کہ اے موسیٰ میں تم سے زیادہ اس پر رحم کرنے والا ہوں، بلکہ اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو کہا میں تم سے زیادہ اس پر رحم کرنے والا ہوں، مگر یہ انسان مجھے پکارتا اس حالت میں ہے کہ اس کا دل اپنی بھیڑ بکریوں کے اندر اٹا ہوا ہوتا ہے، یہ ان اپنے بھیڑ بکریوں کو، اپنے مویشیوں کو، اپنے مال و دولت کو اپنے دل سے نکال کر میری طرف رجوع نہیں کرتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو غیور ہے، انسان کے دل کے اندر یا تو اللہ کی محبت رہ سکتی ہے یا پھر پیسے کی محبت، مال و دولت کی محبت، ریوڑ اور بھیڑ بکریاں، جانور، زمینیں، جائیدادیں، ان کی محبت رہ سکتی ہے۔ لہذا جب اللہ سے دعا کریں تو ان تمام کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر اللہ سے دعا کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی بھی ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہوتا ہے، یعنی دل تو ادھر رکھا ہوا ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے اور وہ دعا اللہ کے حضور کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ بات اس بندے کو بتائی، پھر اس نے خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی۔ تو جب اس نے اس حالت میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول بھی فرما لیا۔ تو اس لیے جب بھی دعا کریں تو یہ انسان اپنی ان تمام کی تمام مال و دولت کو، اپنے جتنے بھی کاروبار ہیں ان کا خیال دل کے اندر نہ رکھے، بلکہ ان کو باہر نکالے، پھر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر ایک اور چیز اس میں، جب ہم دعا کریں تو دعا کرتے ہوئے یہ ہو کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے
تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ جلدی میں پڑھ جائے، یعنی وہ کہے کہ میں دعا کی ہے تو بس اگلے ہی لمحے قبول ہو جائے، بلکہ وہ دعا جو ہے بعض اوقات انسان کی تھوڑا ٹائم لیتی ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو وہ چیز عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، تو اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کی دعا تب قبول ہوتی ہے جب وہ دعا مانگنے میں جلدی نہیں کرتا، اور یہ نہیں کہتا کہ میں نے دعا کی تھی اللہ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا لہٰذا وہ مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ تو جب اس کی یہ صورتحال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرے، جب وہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بخاری و مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی امت کے 3 آدمی تھے جو سفر میں جا رہے تھے، رات ہو گئی تو انہوں نے غار کے اندر رک گئے اور رک کر انہوں نے وہیں پر رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اندر داخل ہوئے تو پہاڑ کی چٹان پر سے ایک بہت بھاری پتھر سرکا اور آ کر وہ غار کے منہ کے آگے اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب جو تمام کے تمام لوگ تھے وہ اب اس کو ہٹانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی وہ جان مارتے ہیں، لیکن اب ان کی یہ جو پتھر ہے وہ ہٹتا نہیں ہے، وہ غار کے اندر قید سے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک جو بندہ ہے اس نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں اللہ کے حضور جو اپنے کوئی نیک عمل کیے ہوئے ہیں ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری شاید اس دعا کو قبول کر لے۔ اب ان میں سے ایک بندہ دعا کرتا ہے، وہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے یا رب العالمین میرے والدین بوڑھے تھے، میں روزانہ ان سے پہلے گھر میں کسی کو دودھ نہیں پلاتا تھا اور نہ اپنے بال بچوں کو پلاتا، نہ اپنے غلام کو پلاتا، نہ خود پیتا، کسی کو سب سے پہلے لاتا تو اپنے گھر میں اپنے والدین کے سامنے دودھ رکھتا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ کسی چیز کی تلاش کرتے ہوئے مجھے رات ہو گئی، میں واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ نکال کر والدین کے پاس لایا تو وہ سو چکے تھے۔ اب میں نے یہ بھی نہ چاہا کہ میں ان کو جگاؤں تاکہ دودھ پلا دوں اور تاکہ ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، اور یہ بھی نہ مجھے اچھا لگا کہ ان سے پہلے آج میں کسی اور کو دودھ پلا دوں، تو یا رب العالمین میں دودھ کا پیالہ لیے ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے والدین جاگے، انہوں نے اپنا جو شام کے وقت کا دودھ کا پیالہ تھا وہ پیا اور پھر اس نے اللہ کے حضور دعا کی اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ عمل کیا ہے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، صرف تیری خاطر کیا ہے، ففرج عنا ما نحن فیہ من ہذہ الصخرہ، تو یہ جو پتھر ہمارے غار کے منہ کے اوپر کھڑا ہے اس کو ہٹا دے، ہمیں راستہ دے دے۔ تو فانفرجت شیئا لا یستطیعون الخروج، حضور فرماتے ہیں پتھر سرک گیا لیکن اتنا نہیں سرکا کہ اس سے بندہ گزر سکے، اب وہ تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اب دوسرا بندہ دعا کرتا ہے، دعا کرتے ہوئے کہتا ہے یا رب العالمین میرے چچا کی ایک لڑکی تھی، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اس کے ساتھ مجھے بڑا پیار تھا، میں اس کے ساتھ برائی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہ مانی۔ 1 سال بڑا قحط پڑا تو میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا 120 دینار اگر تو مجھے دے دے، اس کو ضرورت تھی، اس نے مجھے کہا 120 دینار اگر تو میرے پاس لے کر آئے تو میں تیری اس خواہش کو پورا کر دوں گی۔ تو میں وہ 120 دینار وہ کٹھے کر کے مزدوری کر کے محنت کر کے اس کے پاس لے گیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا قالت لا احل لك ان تفضل خاتم الا بحقه، کہ اے بندے اس اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس جو مہر ہے اس کو اپنے حق کے بغیر اس کو نہ توڑ، یعنی ڈر جا اللہ تعالیٰ سے، تو میرا مالک نہیں ہے تو یہ کام میرے ساتھ نہ کر۔ کہتا ہے میرے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو گیا اور میں نے اس کو وہیں پر چھوڑ دیا، وہ 120 دینار بھی نہیں لیے اور لے کر چلا آیا۔ اللہم ان کنت فعلت ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ اگر یہ سارے کا سارا میں نے تیری خاطر کیا تھا تو یا اللہ
میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اس پتھر کو آگے سے ہٹا دے۔ حضور فرماتے ہیں وہ پتھر آگے سے پھر سرک گیا۔ اب تیسرا بندہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، یا رب العالمین، میں ایک مرتبہ گھر میں کوئی کام جاری تھا، تو ایک مزدور تھا، اس کو چند مزدور لگائے، سب کو ان کی مزدوری دے دی، کام کروایا، مزدوری دے دی۔ ایک مزدور ایسا تھا جس نے کہا کہ میں تیرے پاس مزدوری کی ہے، مجھے جو طے شدہ رقم ہے اس سے زیادہ چاہیے۔ اس نے وہ زیادہ مانگ لیا، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی تیرے ساتھ یہ طے ہوا تھا، اب تو مجھ سے زیادہ مانگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر دینے ہیں تو زیادہ دو، ورنہ یہ بھی رکھ لو، اور وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ کہتا میرے دل کے اندر بعد میں خیال آیا، میں اس کے پیچھے چلا اس کو دیکھنے کے لیے، تو وہ بندہ مجھے ملا نہیں۔ میں نے اس کے جو پیسے تھے ان کو انویسٹ کیا، اور اس کے اس پیسوں سے میں کاروبار کرتا رہا۔ وہ کاروبار بڑھتا 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 بہت زیادہ بڑھ گیا، تو میرے پاس اس کے نام پر اونٹ بھی جمع ہو گئے، گائے، بکریاں، زمینیں، کھیت، سارا کچھ میرے پاس اب اکٹھا ہو گیا۔ ایک دن اس بندے کو ضرورت پڑی، وہ مانگتے مانگتے میرے دروازے تک چل آیا، اور اس نے کہا کہ فلاں وقت میں تیرے ساتھ مزدوری کی تھی، تو نے مجھے اس کی رقم دینی تھی، تو وہ مجھے دے دے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ اونٹ، یہ بھیڑ بکریاں، یہ سارے کا سارا مال، یہ خزانہ، یہ تمہارا ہی ہے، تم اس کو لے جاؤ۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سارے کا سارا میں نے تیرے اس پیسے سے کیا ہے، تو اب یہ سارے کا سارا تیرا ہے، اس کو لے جاؤ۔ اس بندے نے وہ سارے کا سارا لیا اور وہ چلا گیا۔ اب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم فَإِن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اے اللہ اگر میں نے یہ سارے کا سارا تیری رضا کی خاطر کیا ہے، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، تو جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں اس سے ہمیں خلاصی عطا فرما۔ تو حضور فرماتے ہیں فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ، تو وہ پتھر جو تھا وہ سارے کا سارا سرک گیا، ان لوگوں کے گزرنے کا راستہ بن گیا، تو وہ سارے کے سارے چلے گئے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب دعا کریں تو نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جب ہم نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماتا ہے۔ تو جب بھی دعا کریں، دعا کے اندر یہ جو چیزیں ہیں، یعنی اول آخر درود شریف، اللہ کے حضور اپنی مشکلات کا تذکرہ، اپنے مصائب کا، اپنی عاجزیوں کا تذکرہ، اور پھر اللہ کی تعریف کہ اللہ تو قادر ہے، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، تجھے کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ تو کر نہیں سکتا، اے اللہ تو کر سکتا ہے، اور میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے عطا ہی کیا ہے۔ وہ اللہ کی تعریفیں کرے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرے، اپنی عاجزی کا ذکر کرے، تو آقا فرماتے ہیں اس بندے کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی اپنی حضور ایسی ہی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔